اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ خود ساز مہینہ ہے، انساز ساز مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ خدا متعال نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انسانوں کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ اس قرآن میں بہت سارے رموز بیان کیے گئے ہیں۔ اگر انسان تھوڑا بہت اس قرآن پر غور و فکر کرے تو یقیناً انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جس میں خدا متعال ارشاد فرماتا ہے، اپنے بندوں کو خدا یہ پیغام دیتا ہے کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، بس جس نے ہدایت حاصل کی تو ہدایت کا فائدہ اسی کو ہی ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہدایت میں حاصل کروں اور کسی اور کو فائدہ ملے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت میں ہی حاصل کروں تو ہدایت کا فائدہ مجھے ہی ملنا ہے۔ اسی طرح کہا ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہی ہونا ہے، کسی اور کو نہیں ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اگلے حصے میں خدا فرماتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ قیامت کے دن کوئی اور کسی شخص کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ اس آیت کریمہ میں لفظ وزر استعمال ہوا ہے۔ وزر کی لغت میں معنی یہ بیان کی گئی ہے کہ بہت سنگین یعنی وزنی پتھر کو کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں خدا نے گناہ کو اس وزنی چیز سے جو ہے مشابہت دی ہے کہ گناہ ایک بہت وزنی چیز ہے، کہ وزن اس معاشرے میں بھی کبھی کبھار ہم اگر ساتھ سفر کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو اگر میرے پاس کوئی وزن ہوتا ہے تو میرا وزن کوئی اور اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے گناہ کو وزن سے جو ہے مشابہت دی ہے کہ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کوئی وزن اٹھانے والا کسی اور کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ اچھا عزیزان من، اس آیت کریمہ پر ہم تھوڑا بہت غور تو کریں کہ خدا نے ہمیں یہ واضح کہہ دیا ہے کہ ہدایت کا فائدہ تمہیں ہونا ہے، گمراہی کا نقصان تمہیں ہونا ہے، تمہارا کوئی اور وزن اٹھانے والا وزن نہیں اٹھائے گا۔ آؤ عزیزان من، کوشش کرے خصوصاً اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ میں سے ان تمام برائیوں کو جو ہے نکالیں جن برائیوں کی وجہ سے ہمارا خدا ناراض ہوتا ہے، ہمارا نبی ناراض ہوتا ہے، ہمارا امام ناراض ہوتا ہے۔ ان تمام برائیوں کو ہم ترک کریں اور ان تمام نیک اعمال کو انجام دیتے رہیں جن نیک اعمال انجام دینے سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے، ہمارا مولا راضی ہو جائے، ہمارا نبی راضی ہو جائے، ہمارے وقت کا امام جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ ان تمام نیکیوں کو انجام دیں اور تمام برائیوں کو ترک کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔